بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، قیامت کا ایک دن معین ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ اسرائیل میں یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے۔ محترم ناظرین، اپریل کو اسرائیلی اپنے جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے اور مسجد اقصی کو منہدم کر دیں گے، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری عشرے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں جعلی مسیحا بلائیں گے۔ اسی دن ایک تاریخی مکمل سورج گرہن ہوگا جو 375 سال سے نہیں ہوا۔ یہودیوں پر محیط سرخ بچہ کی قربانی کا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس دن جو سورج گرہن ہوگا، کیا وہ قیامت کی نشانیوں والا سورج گرہن ہوگا؟ سرخ رنگ کی گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو کسی مردہ جسم کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمی نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر نو سے منسلک تطہیر کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ جیسے سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کی منصوبہ بندی بیک اپ کے ساتھ کی گئی ہے۔ وہ ایک سرخ گائے کی قربانی نہیں دے رہے، لیکن اصل میں 5 سرخ گائیں ہیں جن میں یہ خصوصیات ہیں۔ وہ خالص سرخ ہونا چاہیے، ایک بھی سیاہ یا سفید بال نہ ہو، ایک کواری ہونی چاہیے اور 34 ماہ سے 38 ماہ کے لگ بھگ ہونی چاہیے، اور قربانی کے وقت تقریباً عمر 3 سال ہونی چاہیے، جو غالباً مارچ سے جولائی کے درمیان ہے۔ یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ سرخ گائے کو بیان کی گئی شرائط کے ساتھ قربان کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ شرائط کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کی تقدیر بدلنے والی ہے، یا یہودیوں کے آخری مسیحا کے آنے کا وقت ہو چکا ہے؟ کیا دجال آنے والا ہے؟ یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ ایسے چلتا ہے: سرخ گائے کی قربانی، اوزار کو صاف کریں، مسجد اقصی کو گرانا، تیسرے مندر کی تعمیر، جھوٹے مسیحا کی آمد، امام مہدی علیہ السلام کی آمد۔ سرخ گائے کی قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، یعنی اپریل میں۔ اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا، اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور یعنی دجال کے دور کا استقبال ہوگا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے۔ جیسے ہی یہ کام ہوگا، بیت المقدس کو گرا دیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ قربانی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور گائے بے داغ خالص کواری کو
ٹیکساس سے اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں جائے گا۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھا کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے، جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ اس کے آنے کے بعد اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ لڑیں اور انہیں قتل کریں گے۔ یہودی ہر جگہ چھپتے پھریں گے، یہاں تک کہ پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور پتھر اور درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اس کو قتل کر دو۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے رہیں اور اس کی آزادی کے لیے ہر ممکن طریقوں سے تیار کریں۔ محترم ناظرین، اب آپ موجودہ حالات کے مطابق خود اندازہ لگا لیں کہ ہم قیامت کے قریب کتنا پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں تو موت ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں، جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہوں کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔